السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں قابیل اور حابیل کے قصے کا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قبولیت قربانی کی نشانی۔ اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ بس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے، جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا، اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت ہی ردی قسم کے غلہ کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو نہ ہو مجھ پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت میں میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اسی طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اسی تو نہیں کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض کسی بات سے نہیں رکتے، گناہ، ثواب و حرام، حلال، غرض کے تمام قواعد و ضوابط کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے سے بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش حسن پرستی اور جوش حد اور غیظ و غضب نے اس کو یعنی کہ بولا اور اندھا سا بنا دیا تھا کہ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، تمہیں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ دینے کی بجائے ایک اصولی بات کہی، جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے حابیل پر حسد کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتیں، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے، اور اس غصہ میں کہ ان کے در پہ انتقام اور نظریہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بندے کو کوئی خاص کی ہونے کی فکر کرے، آزار ہو جاتا ہے۔ افراد میں اس بدبختانہ کردار کی سب سے پہلی مثال قابیل نے پیش کی ہے، اور اقوام سے یہود نے اس عینہ ذرا ہمیں اپنا منہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا آج بھی حابیل و قابیل کا وہی قصہ تو نہیں دہرایا جا رہا جو بہت پہلے پیش آ چکا ہے، اور جس کی روایت بھی دنیا کو یہود ہی کے واسطے سے پہنچی ہے۔ کسی شخص کو جب عطا فرماتا ہے تو اسے حسد نہ بلکہ اپنی محرومیوں، کوتاہیوں، گناہوں سے اور دوسروں کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کریم سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی استدعا کرے۔ اس میں اس کا فائدہ ہے، اس سے وہ حسد جیسے گناہ سے محفوظ بھی رہے گا اور اپنے دوسرے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما کر اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار اور تقوی پر ہے، جس پر تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو یہ سمجھایا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو، حالانکہ اس میں نہ قصور میرا ہے نہ میرے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کے رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو تقوی کی فکر نہ کرو میرے قتل کرنے سے تمہاری قربانی قبولیت کسی طرح کھلے گی۔ تیسرا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کریں گے۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔